بھٹو پھانسی چڑھ گیا لیکن اس نے کمپرومائز نہیں کیا. ایون ڈسپائٹ آل دیٹ آج وہ سب سے پاپولر لیڈر بیٹھے ہوئے. پھر نواز شریف صاحب کا سیاسی خط ختم ہو گیا ہے. مظہر یہ جو ماریا نے بات کی نا، یہ میرا سبجیکٹ میں کہیں اور جا رہا تھا لیکن یہ اب ایک انٹرسٹنگ کمپیریزن ڈرا کیا تو میں آپ دونوں کو اس پہ پہلے اس بحث پہ لانا چاہتا ہوں. ہم نے دیکھا عمران خان کی جتنی بھی غلطیاں ہیں، چاہے وہ پاور پالیٹکس کی ہیں یا پاپولر پالیٹکس کی ہیں یا سمپل پالیٹکس کی ہیں، ایون ڈسپائٹ آل دیٹ آج وہ سب سے پاپولر لیڈر بیٹھے ہوئے اور ہر ایک کو یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ کیا یو کین لائک یو کانٹ اگنور ہم. اسٹیبلشمنٹ بھی ہے تو یو کانٹ اگنور ہم. کیا نواز شریف صاحب کا سیاسی خط چھوٹا ہو گیا؟ مجھے یہ بڑا عجیب سا لگا تھا when I saw him، جب میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا وہ کو چیئر کر رہے ہیں ایک میٹنگ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، اور اس کو خیر اب تو کرٹیسزم بھی بہت آ رہا ہے لیکن he looked like a shadow of his past self. کیا یہ ہم اوور ہارش ہو رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا سیاسی خط کم ہو گیا؟ دیکھیے مالک، جو عمران خان صاحب اس وقت پالیٹکس کر رہے ہیں وہ کھیل رہے ہیں پاپولر سینٹیمنٹ سے اور ان کا رزلٹ ان کو ملا ہے. اگر الیکشن کا رزلٹ اس سے ذرا مختلف ہوتا، یعنی یہ نہیں کہ حکومت کس نے بنائی ہے، لیکن جس انداز میں ان کے انڈیپینڈنٹ، ان کے بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جیتے ہیں، اس نے ان کی اس بات کو اور تقویت دی کہ میں جو پالیٹکس کر رہا ہوں اس کے ساتھ پبلک سینٹیمنٹس جڑا ہوا ہے. تو وہ اس پوزیشن سے کیوں ہٹیں گے؟ وہ اس پوزیشن سے کیوں پیچھے ہٹیں گے؟ وہ ایک پاپولر سینٹیمنٹ. آپ یاد رکھیں، عمران خان اگر کسی ایک انڈیویجول پاکستانی پولیٹیشین کو پریز کرتا ہے فار ہز کریج، وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے. اور اگر عمران خان سے کئی مرتبہ میری بھی گفتگو رہی اور انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو پریز کیا کہ بھٹو پھانسی چڑھ گیا لیکن اس نے کمپرومائز نہیں کیا. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر میں کسی سٹیج پر بھی اس طرح کا کوئی بھی کمپرومائز کروں گا یا جیسے ان کا تو ٹھیک ہے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، ان کے تو تھنگز آر پولیٹیکل لیول پہ تو ٹھیک ہے. کیا نواز شریف صاحب کا سیاسی خط کم ہو گیا؟ پھر نواز شریف صاحب کا سیاسی خط ختم ہو گیا ہے میرے نزدیک. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. دیکھیے نواز شریف صاحب جس امیج کے ساتھ پاکستان واپس آئے تھے، وہ شاید ریئلائز ہی نہیں کر پائے کہ گراؤنڈ کتنا تبدیل ہو گیا ہے. ان کے لیے پورا اسٹیج بنایا گیا، ان کے لیے 2023 کے الیکشن ملتوی کیے گئے. جو آپ یاد رکھیں کہ اگست میں اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تھی، اکتوبر میں ہونے تھے. وہ الیکشن کس لیے ملتوی ہوئے تھے؟ وہ کوئی فائنانس نہیں تھا یا پیسے نہیں تھے اس لیے تو ملتوی نہیں ہوئے تھے. وہ اس لیے ملتوی ہوئے تھے کہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے اسٹیج دیا تھا کہ جائیں پنجاب میں پالیٹکس کریں، پنجاب میں آپ جو ہے کیمپین کریں. ان کو بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ چیزیں بہت بدل گئی ہیں 3.5-4 سال میں. اور وہ میں آپ کو دوں، میں کوئی 2-3 دن کے لیے ابھی لاہور گیا تھا. یقین جانے میں نے بہت سی جگہوں کے کوئی 100-150 لوگوں سے ملا ہوں گا، اس سے زیادہ نہیں ملا ہوں گا کیونکہ فنکشنز وغیرہ تھے اس میں. مجھے یقین جانے مجھے ایک مسلم لیگ نون کا حمایتی نہیں ملا اس میں. ہو سکتا ہے میں ظاہر 100 لوگوں سے ملنے سے پی ٹی آئی کی افطاریوں میں گئے ہوں گے نا. نہیں، میں تو کانفرنس وغیرہ میں اس میں وہ نہیں. اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں یہ آن ریکارڈ بھی کہہ رہا ہوں، جو لوگ تھے ان میں سے بے شمار لوگ مسلم لیگ نون کے تھے. اور اگر کوئی چیلنج کرے گا تو میں ان کو کوٹ بھی کر دوں گا. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے، اور انہوں نے ایک لاجک دی، انہوں نے کہا سیدھی سی بات یہ کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے، اور وہ چٹھا جہاں سے عامر ناصر چٹھا اور ان کی فیملی لڑی تھی وہاں سے تھے. انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم یہ سمجھے تھے کہ ہم جلسے جلوس کریں گے اور اس کے بعد ہم ایک رات پہلے جا کے سارے اپنے ان کو پرچیاں دے دیں گے. ہم جب وہاں گئے تو وہاں پہلے ہی 3-4 دن پہلے پرچیاں دی جا چکی تھیں اور وہاں جا کے باقاعدہ پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر نے ہمیں ووٹرز کو بتایا تھا کہ جی یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا الیکشن سمبل یہ ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھیں اس کے نیچے بالکل اسی جیسا ایک نام بھی ہوگا اور وہ ہوگا تو کنفیوز نہیں کیجیے گا. اس طرح کام ہوا تھا. اور اس کے بقول کے سیدھی سی بات یہ کہ ہم بالکل بھی اسیس نہیں کر پائے کہ کتنا تبدیل ہو گیا ہے. تو آپ بھی کہتے ہیں کہ خط چھوٹا ہو گیا ہے. شہزاد، کیا یہ دانستہ طور پر کیا گیا ہے یا انایڈورٹنٹلی ہو گیا ہے اور بس سرکمسٹانسز میں ایسے ہوا ہے، یا آپ ڈس ایگری کرتے ہیں کہ نہیں
بہت شکریہ مالک صاحب میں تو اس تھیوری پہ بلیو نہیں کرتا کہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے، آلدو اس کو پروف کرنے کے لیے کچھ لوگ باتیں بتاتے ہیں کہ کتنی سیٹس کا پہلے ہی ان کو پتا تھا الیکشن سے، تو میرے خیال میں تو یہ تھیوریز ہی ہیں. کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا تھا الیکشن سے پہلے کہ نواز شریف صاحب کو مائنس کر دیا جائے گا، مطلب ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھے ہیں، اور جیسے بھی مظہر صاحب نے کہا کہ ان کو تو پاکستان بلوایا گیا اور ان کے لیے الیکشن کو ملتوی کیا گیا، یہ سب ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہ بات تو درست ہے کہ دیکھیں جو بدقسمتی کی بات ہے نواز شریف صاحب کے لیے، جنہوں نے تقریباً 45 سال تک پاکستان کی سیاست میں سروائیو کیا ہے اور ٹاپ لیول پہ سروائیو کیا ہے، یعنی کہ اس دوران دیکھیں نا کیا کیا ہوا، ایک مرتبہ فائنانس منسٹر بنے، 2 مرتبہ چیف منسٹر بنے، 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، اور سروائیو جب میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کیا تو آپ دیکھیں کہ کتنے سارے آرمی چیف آئے اور گئے، لیکن نواز شریف صاحب سروائیو کر رہے تھے. کاکڑ صاحب آئے، جنرل کرامت تھے، جنرل پرویز مشرف، جنرل راحیل شریف، جنرل باجوہ، اور اس کے بعد بھی اس چیز کی امید تھی کہ وہ 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ کہ جہاں سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے، وہیں پہ وہ اپنے جو آخری سیاسی جو ان کا لیگ ہے اس میں وہ وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور بیچ میں ایک ایسا بڑا طویل پیریڈ آیا ہے جس میں انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی ہے، جس کی وجہ سے ایک مرتبہ ہائی جیکنگ کیس میں ان کو عمر قید کی سزا ہوئی، ان کو پاناما کیس میں 10 سال کی سزا ہوئی، 2 مرتبہ جلا وطن رہنا پڑا. تو جب وہ اتنی لمبی آپ کی ایک سٹرگل ہوتی ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ میں سویلین بالادستی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جمہوریت مضبوط ہو، فیصلے جو ہے وہ ایک جمہوری حکومت کر رہی ہو، تو وہ درمیان کی جو سٹرگل ہے نا وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب ضائع ہو گئی آخر میں، جس طریقے سے انہوں نے یہ الیکشن میں حصہ لیا اور اس کے بعد اس میں کامیابی ان کو ملی. تو یہ میرے خیال سے انفارچونیٹ بات ان کے لیے یہ ہے کہ جہاں سے انہوں نے سیاسی سفر شروع کیا تھا وہ اختتام بھی ایسا لگ رہا ہے کہ انہی نوٹس پہ کر رہے ہیں. جہاں تک عمران خان کے حوالے سے بات ہے، دیکھیں اس میں تو میرے خیال سے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک پاپولر سیاستدان ہے، لیکن یہ چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہیں الیکشن سے پہلے کہ آپ کتنے مقبول ہیں. اب مجھے بتائیے نا کہ الیکشن ہو چکے ہیں، ناؤ اٹس مور اباؤٹ پاور پالیٹکس، اور حکومت اس وقت پنجاب میں اور سینٹر میں پی ایم ایل این کی ہے، ان کے اتحادیوں کی ہے. اب عمران خان صاحب یہاں سے کیا روٹ استعمال کریں گے؟ مجھے لگتا ہے فی الحال تو ان کی صفوں میں ٹوٹل کنفیوژن ہے کہ آگے کس طریقے سے بڑھنا ہے، کیا اپیز کرنا ہے، کیا لڑنا ہے، اور اگر لڑنا ہے تو بھی وے آؤٹ کیا ہوگا. کیا پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایک سلو گیم کھیلیں گے اور 5 سال تک اگر اپوزیشن میں بیٹھنا رہا تو بیٹھیں گے، یا ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے؟ مجھے تو فی الحال ویسے کوئی آلٹرنیٹ نظر نہیں آتا، کیونکہ اس ملک میں جب بھی حکومتیں گری ہیں تو وہ اس وقت گری ہیں کہ جب آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوتی ہے. فی الحال ایسا نظر نہیں آ رہا. ہاں نواز شریف صاحب ہوتے تو شاید آپ کہتے کہ نہیں 1.5 سال میں ایسا ہو جائے گا، یا آپ نے جیسے کہا تھا کہ اگر ساکھ ڈار صاحب ہوں گے تو لڑائی کے امکان زیادہ ہیں. اب شہباز شریف صاحب ہیں، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں، دونوں نے سیاست جو پچھلے شہباز شریف صاحب نے تو ہمیشہ، لیکن زرداری صاحب نے بھی جو پالیٹکس کی ہے اس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا کے نہیں کیے. تو اس وقت تو کوئی فارمولا نظر نہیں آ رہا، اس حکومت کے خلاف نہیں اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ سے ایز سچ کوئی چیلنج نظر نہیں آ رہا. تو تحریک انصاف اگر یہ کہتی ہے کہ ہم پاپولر ہیں تو وہ پاور میں کیسے آئیں گے؟